بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم سابق پاکستان کے ساتھ اب ان کی یاد آ رہی ہے، انہیں بہت یاد کیا جا رہا ہے۔ انہیں انصاف بھی 44 سال بعد ملا اور اب انہیں ایک بڑے اعزاز سے نوازا گیا ان کی وفات کے بعد۔ تو آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی وہ سیاسی شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے عوامی حقوق کے حوالے سے وہ کام کیا جو شاید کوئی نہیں کر سکا تھا۔ بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے بہت ہی اہم وزیر خارجہ رہے اور انہوں نے ایک اقوام متحدہ میں کشمیر کے حوالے سے ایک قرارداد پر جو کردار ادا کیا اور جس طرح اس اجلاس میں پاکستان کی دبنگ آواز بلند کی، وہ بھی ایک تاریخ ساز لمحہ تھا اور پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت ہی خوبصورت اور یادگار لمحہ ہے۔ اسی طرح ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف انہوں نے جدوجہد میں حصہ لیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کے کارنامے پر یہ بھی کارنامہ ہے کہ 1974 میں انہوں نے پاکستان کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس کا لاہور میں انعقاد کیا اور یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ کی پاکستان کے ساتھ ایٹمی پروگرام کی سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے کریڈٹ پر ایک اور بڑا کارنامہ موجود ہے کہ انہوں نے 1974 میں ہی ختم نبوت کا قانون پاس کیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے ان کا اور ان کی اسمبلی کا بہت اہم کردار رہا، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی اس وقت موجود تھے۔ اور 1970 کی جو قومی اسمبلی تھی وہ واقعہ ہی ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ تھی اور اسی اسمبلی کے اندر 1973 میں پاکستان کا آئین تشکیل دیا گیا، یہ بھی بھٹو کے کریڈٹ پر جاتا ہے۔ اور جب پھر ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت کا تختہ الٹا گیا اور جنرل محمد ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تو بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ قتل کے حوالے سے 109 میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی اور ایسا وہ قیدی تھا جس پر اس طرح کی پابندیاں موجود تھیں کہ ملاقاتیں تک نہیں ہوتی تھی۔ آج ایک لیڈر جیل میں بند ہے، لیکن اس کے جو ورکر ہیں، اس کے جو قائدین ہیں، جو اس کے سپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی وقت تھا جب بھٹو سے ملاقات کی اجازت نہ دی تھی اور پھر جب انہیں پھانسی دی گئی تو ان کی میت کو لاڑکانہ پہنچایا گیا تو صرف 5 یا 6 افراد نے ان کی جنازہ ادا کی گئی۔ یہ تھی ایک سختی، یہ تھی ایک بہت بڑا جو سخت امتحان پیپلز پارٹی کا جو پیپلز پارٹی نے جھیلا۔ اب جو ذوالفقار علی بھٹو ہے انہیں 44 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف ملا اور کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو اس مقدمے میں بے گناہ تھا اور اسے غلط پھانسی دی گئی۔ اسی طرح اب حکومت پاکستان کی طرف سے 23 مارچ کے موقع پر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ذوالفقار علی بھٹو کو دیا گیا اور یہ ایوارڈ ان کی صاحبزادی صنم بھٹو نے وصول کیا اور صدر پاکستان آصف علی زرداری جو ذوالفقار علی بھٹو کے داماد ہیں، انہوں نے یہ ایوارڈ صنم بھٹو کو دیا۔ اس موقع پر جو دیگر خاندان کے افراد بھی موجود تھے، آصفہ بھٹو بھی موجود تھی، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ بہرحال ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔